زویا اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد زویا بہت ہی فکر مند رہا کرتی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ اب ہمیں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہمیں کوئی کھانے پینے کا اسٹال لگانا چاہیے تاکہ اب ہم اپنے آگے کی زندگی اچھے سے گزار سکیں۔ یہ بات سن کر اس کا بیٹا کچھ سوچ میں پڑ گیا اور وہ کہنے لگا، امی آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بیٹی کہنے لگی کہ امی آپ کے پاس جو زیور ہے آپ مجھے وہ زیور دے دیں، میں اس کو بیچ کر آتی ہوں اور اس سے جو پیسے آئیں گے ہم کوئی کھانے کا کاروبار شروع کریں گے۔ وہ لڑکی زیور سارا بیچ کر چند پیسے لے آتی ہے جس سے وہ لوگ ایک اسٹال خریدتے ہیں اور اسٹال پر مزے سے مزیدار کھانا بناتے ہیں۔ کھانا اتنا اچھا بنتا ہے کہ کافی لوگ اس کو کھانے کے لیے دور دراز سے آنے لگتے ہیں۔ کھانا ان کا بہت ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ بوڑھے، عورت، جوان، بچے سب ہی ان کے کھانے کی بہت تعریفیں کیا کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے لوگ چند ہی پیسے لے کے آتے ہیں اور چند ہی پیسوں میں اتنا لذیذ اور اچھا کھانا کھا کر دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی جو کہ کھانا خود اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی، وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں، میرے ہاتھ کا کھانا بہت ہی لذیذ بنتا ہے۔ اس کا بیٹا بھی اس کے کھانے کی بہت تعریفیں کیا کرتا تھا۔ تعریفیں سن کے اور بھی لوگ آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ایک بڑے سے ہوٹل کے مالک بن گئے۔ ایک چھوٹا سا اسٹال جنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، اب وہ لوگ ایک بڑے سے ہوٹل کے مالک بن چکے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی کے ہاتھوں میں بڑا ہی لذیذ کھانا بنانے کا ہنر تھا۔ ہوٹل کے اندر اب بڑے سے بڑے آرڈرز بھی آنے لگے۔ جب بھی کوئی آرڈرز آتا ان کا وہ بیٹا آرڈر لے لیتا تھا۔ کبھی کسی کا آرڈر آتا تھا تو کبھی کسی کا آرڈر آتا تھا۔ کھانا بہت ہی مزیدار ہوتا تھا، اس لیے اب بڑے آرڈر ان کو آنے لگے تھے۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک روز ان کا ایک بڑا آرڈر کینسل ہو گیا۔ جیسے ہی آرڈر واپس آیا ہوٹل کے اندر تو اس کی بڑی بیٹی اس کو کہنے لگی کہ بھائی یہ کھانا آپ لے جا کر کسی غریبوں کو بانٹ دیں کیونکہ ہمیں اس آرڈر کے پیسے مل چکے ہیں۔ چھوٹی بہن اس کو منع کرنے لگی لیکن بڑی بہن نہیں مان رہی تھی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں بھائی، یہ کھانا جا کے آپ غریبوں میں بانٹ دو، ہمیں اس کا بہت ثواب ملے گا۔ بڑی بہن کے کہنے پر چھوٹی بہن اپنے بھائی سے ضد کرنے لگی کہ نہیں، یہ کھانا ہم بیچ دیں گے اور اس سے ہمیں اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن بڑی بہن ان کی بات نہیں مانتی۔ چھوٹا بھائی کھانا لے کے بڑی بہن کے ساتھ غریبوں میں بانٹنے چلا جاتا ہے اور غریبوں کو سارا کھانا دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے بانٹنے کے چکر میں اتنا سارا کھانا ایسے ہی ضائع گیا۔ گھر آ کے وہ لڑکا کچھ سوچنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر ہم وہ کھانا کل دوبارہ سے بیچ دیتے تو ہمارے پاس ایک دیگ کے 2 پیسے ہو جاتے، مطلب کہ ایک دیگ کے ڈبل پیسے ہو جاتے۔ یہ باتیں وہ سوچنے لگا۔ اگلے ہی روز اس کی چھوٹی بہن اس لڑکے کو کہتی ہے کہ بھائی آج ہمارا آرڈر دوسرا کینسل ہو گیا کیونکہ صبح مجھے فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ آج ہمیں آرڈر نہیں چاہیے اور ہم یہ آرڈر کینسل کر رہے ہیں۔ آرڈر کینسل ہو جانے کا سن کر وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ اس بار ہم کھانا کسی بھی غریب کو نہیں دیں گے اور ہم یہ کھانا بیچیں گے۔ اس کی بڑی بہن منع کرتی ہے، وہ لوگ نہیں مانتے۔ پھر چھوٹی بہن یہ بات اپنی ماں کے پاس جا کے کرتی ہے کہ امی ہم یہ کھانا بیچنا چاہتے ہیں لیکن آپ ہی نہیں مان رہی ہے۔ بڑی بہن یہ بات سن کر خاموش ہوتی ہے لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، تم لوگ یہ کھانا غریبوں میں دے دو۔ چھوٹی بہن اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں ہوتی اور وہ کہنے لگتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ پھر آخر کار وہ اپنے بھائی سے اکیلے میں بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ بول دینا کہ میں نے یہ کھانا غریبوں میں بانٹ دیا ہے، مگر یہ کھانا آپ فریج میں رکھ دیں، ہم کل ہوٹل میں دیں گے یہ کھانا۔ دوسرے دن ہوٹل میں جب کھانا دیا گیا گرم کر کے تو کچھ لوگ کھانا کھا کے ناخوش ہوئے۔ لوگ کہنے لگے کہ آج کھانے میں وہ بات نہیں جو روز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے آج کھانے کا ذائقہ بالکل ہی عجیب سا ہو رہا ہے، جو ہم روز کھانا کھانے آتے ہیں کھانا ویسا بالکل بھی نہیں ہے، کھانے میں تو آج بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا۔ جیسے جیسے دن جا رہے تھے ویسے ویسے ہوٹل میں رش کم ہونے لگا۔
لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب یہ کھانا اچھا نہیں بنتا ہے۔ اب ہوٹل میں کھانا بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ چند ہی گنے چنے لوگ ہوٹل میں کھانا کھانے آتے تھے۔ اب کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا ہونے والا تھا کہ یہ ہوٹل بند ہونے والا تھا، کیونکہ ہوٹل میں گراہک بالکل ہی کم ہو گئے تھے۔ آخرکار ایک روز ایسا آیا کہ ہوٹل میں کوئی بھی گراہک کھانا کھانے نہیں آیا۔ بڑی بہن کہنے لگی کہ کیا قسمت ہو گئی ہے ہماری، ہمارا ہوٹل تو بالکل ہی خالی ہو چکا ہے۔ اس کا بھائی یہ بات خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخرکار کچھ ہی پل بعد یہ دونوں بھائی بہن اپنی بہن کے پاس آتے ہیں اور سارا ماجرا اپنی بہن کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ باسی کھانا گرم کر کے لوگوں میں دے رہے تھے۔ اب ان کی بڑی بہن ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہم پورا ہفتہ لوگوں میں فری کھانا کھلائیں گے اور ہم سب سے معافی مانگیں گے کہ ہم نے جو غلطی کی ہے، ہم اپنی زندگی میں ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر تھوڑا ہو تو اس میں بھی خوش رہنا چاہیے۔ جب انسان زیادہ کی لالچ کرتا ہے تو پھر وہ تھوڑا بھی کھو بیٹھتا ہے۔